JHA نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے خیبر پختونخوا حکومت سازی کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی حلف ہو گیا، حلف برداری ہو گئی ہے، مطلب حکومتیں بننے جا رہی ہیں، جس طرح سندھ میں حکومتیں بننے جا رہی ہیں، آج وہاں بھی حلف اٹھا لیا گیا، مختلف وزراء کے نام بھی نامزد کر دیے گئے، وزیر اعلیٰ کا نام بھی نامزد کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات پرستوت جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی، تجزیہ کار، خیبر یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ جناب ناصر حسین صاحب۔ ناصر صاحب سے ہم بات کریں گے۔ ناصر صاحب، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سازی کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ کوئی خاص وجہ اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سامعین کے علم میں بھی ہوگا کہ تقریباً 2003 میں جنوری 2003 میں ایک نگراں سیٹ اپ قائم کیا گیا تھا کہ یہاں پر الیکشن کرائے جائیں، لیکن بدقسمتی سے جو آئین کے مطابق ہے وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکے، ڈیلے ہوتے رہے۔ پھر اعظم خان صاحب جو تھے نگراں وزیر اعلیٰ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سید ارشد حسین صاحب نے اقتدار سنبھالا۔ بہرحال الیکشن تو ہو گئے 8 فروری کو۔ تقریباً صوبے کے 2 کروڑ سے زیادہ جو ووٹرز ہیں اس میں تقریباً نصف سے زیادہ لوگوں نے اپنا نمائندوں کو منتخب کیا اور بھاری تعداد میں آزاد ارکان کو یہاں پر کامیاب کرایا۔ تو اب یہ ہے کہ جو آپ جس طرح آپ نے کہا کہ پنجاب میں پہلے کل جو مریم نواز ہیں نون لیگ کی رہنما، انہوں نے حلف اٹھایا، ان کی باقی جو نون لیگ کی اکثریتی امیدواروں نے حلف اٹھا لیا، لیکن اب وہاں پر آج اسپیکر کا انتخاب بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح کہا کہ آپ نے سندھ اسمبلی میں بھی تقریباً جو حلف برداری کی تقریب تھی وہی منعقد ہو گئی، وہاں پر پروسیس شروع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں جو ایک میں سمجھتا ہوں سستی کی یا جو ڈیلے جو ہو رہا ہے، وہ جو آزاد ارکان کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، اس تناظر میں ہم بات کریں گے کہ آزاد ارکان تھے، پھر وہ کسی پارٹی سے افیلیٹ ہوئے، وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ اب وہاں پر جو ایک مسئلہ کریٹ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہاں پر ریزرو سیٹس کا جو آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، یا PTI کے جو حمایت یافتہ جو آزاد ارکان منتخب ہوئے ہیں ان کو سیٹیں الاؤ کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کرنا تھا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ کل تقریباً 3 پارٹیوں کو، ایک JUI کو، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں، جس میں JUI کو 2 ملی ہیں، نون لیگ کو 2 ملی ہیں، اور ایک جو ہے خاتون کی لسٹ سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملی ہے۔ لیکن سنی اتحاد کونسل کا ابھی تک مرحلہ ابھی تک باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہوگا، یا یہ کہتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل نے اپنی ریزرو سیٹس کی جو لسٹ دینی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے وہ دی ہے کہ نہیں دی۔ ابھی تک نہ PTI کی طرف سے اس کی وضاحت آئی ہے، نہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے وضاحت آئی، نہ الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ سر، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ، اس نے سمری بھجوا دی ہے گورنر کو اجلاس بلانے کی؟ جی بالکل، جیسا کہ کل رات کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں سید ارشد حسین صاحب نے سمری پہ سائن کر دی اور وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی، اور کل گورنر کو بھجوا دی، اور گورنر غلام علی جو ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اسمبلی مل چکی ہے اور وہ آج فیصلہ کریں گے کہ اسمبلی کا اجلاس کب بلانا ہے، لیکن ابھی تک تو انہوں نے کوئی فیصلہ ان کی طرف سے نہیں آیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ جس طرح 2 صوبوں میں جو 2 بڑے صوبے ہیں پنجاب اور سندھ میں ہو گیا، تو اب خیبر پختونخوا کا بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی فوری طور پر اجلاس بلایا جائے، لیکن اس میں ایک تھوڑا قانونی مسئلہ بھی ہے۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نامزد وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے خلاف بڑے مقدمات درج ہیں، ان کو کچھ مقدمات میں ریلیف ملا ہے، ان کی عبوری ضمانت بھی ان کو مل چکی ہے، لیکن ابھی کچھ ہرڈل ہیں ان کے راستے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے شاید ڈیلے ہو رہا ہو کہ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نامزد وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے میاں اقبال، انہوں نے یہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے انٹرم بیل ان کو ملی ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس پہنچ گئی ہے۔ بہرحال ان کو گرفتار تو نہیں ہوا ہے، لیکن جب تک آپ کو ڈیو پروسیس آپ نے نہ کیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے یا قانونی مسئلہ، اس میں ہرڈل کریٹ ہے اس میں۔ جی سر، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ وقت JUI کے 7 سیٹیں ہیں، تو ایک خواتین نشست حاصل کرنے کے لیے کتنے MPs ہونے چاہیے؟ اس میں ایک فارمولہ ہے، قومی اسمبلی کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے، صوبائی اسمبلی کے لیے فارمولہ ہے۔ جس طرح قومی اسمبلی کے لیے تقریباً 4.5 نشستیں ہونی چاہیے، تاکہ کسی ایک خاتون کے انتخاب کے لیے 4.5 کا اس میں قومی اسمبلی میں لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح KP اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی جو جتنی بھی ہیں اس میں بھی ایک فارمولہ ہے، 4.3 ہے یا 2 ہے، مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا،
اس تناسب سے ہم دیکھیں تو JUI کی تقریباً 7 سیٹیں تھیں جو انہوں نے جی ڈائریکٹ الیکشن سے بالکل جیتی ہیں. بالکل اس حساب سے اس تناسب سے ان کو ملی ہیں 2 سیٹیں ملی ہیں. 2 سیٹیں ملی. اب ان کو ہو گئے ہیں 7 سے 9 ہو گئے ہیں. 91 سنی اتحاد کونسل کے مطلب ان کی خواتین نشست 25 تک آ جائیں گی. وہ تقریباً آ جائیں گی اتنی بالکل 22 اور 25 کے درمیان ان کی سیٹیں بنتی ہیں کیونکہ بڑی پارٹی ابھر کر آئی ہے. تقریباً 87 کے قریب ان کے جو ہیں ممبران منتخب ہوئے ہیں آزاد حیثیت سے. اب انہوں نے مطلب مخصوص نشستیں جو ہیں نا وہ 26 ہیں ٹوٹل. تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو کل یہ جو فارمولہ آیا ہے تقریباً 5 سیٹیں تو آپ نے دے دی جی ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کو دے دی آپ نے, نون لیگ کو دے دی, JUI کو دے دی. تو کیا وجہ تھی کہ ان کو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی گئیں؟ ابھی تک کوئی نہ الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے, نہ PTI کے جو آزاد امیدوار ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں, جو بھی ان کے کرتے دھرتے ہیں, نہ انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیلے ٹیکٹکس ہو رہے ہیں تو یا تو الیکشن کمیشن کو راستہ تلاش کر رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہ دی جائیں ٹھیک ہے, یا پھر کچھ پریشر ہے, کچھ ان کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی سر. سر ابھی کچھ دیر پہلے بھی کچھ نام سامنے آئے جو PTI کی طرف سے ہیں کہ جس کو وزارت دینے کا مطلب 15 رکنی انہوں نے کابینہ بنانے کا امکان ہے. 15 رکنی جس میں نام دیے ہوئے کہ مطابق پشاور سے مینا خان, قاسم شاہ, مردان سے ظاہر شاہ تورو, سوات سے فضل حکیم اور منیر سے ریاض خان, ملکان سے شکیل خان, نوشہرہ سے خلیق الرحمان اور ابٹاباد سے مشتاق غنی اور بٹگرام سے تاج محمد اور منصیرہ سے بابر سلیم کے نام کابینہ میں شامل ہونے کے امکان بھی ہیں. یہ نام مطلب صحیح ہے جو انہوں نے جو نام سامنے آئے؟ اس میں دیکھیں اپنا مختلف اس میں ہوتے ہیں نام, ہر کوئی اپنا خواہش رکھتا ہے کہ مجھے وزارت ملے. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گڈرپور صاحب جو ہیں جو وزیر اعلیٰ بنیں گے چند دنوں بعد, تو ان کو چاہیے کہ ایسی ٹیم سلیکٹ کریں کہ جو صوبے کے مسائل کو سمجھتا ہو, اس کو حل کرنے کی طریقے سے پتہ ہوں. جذباتی طور پہ فیصلہ نہیں کرنا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خیر پختونخوا ایک مالی کرائسس سے گزر رہا ہے. یہاں کے جو ہم کہتے ہیں کہ صوبے کے بقایا جات جو ہیں مرکز نے دینے ہوتے ہیں. اب چونکہ مرکز میں کوئی اور جماعت ہوگی اور صوبے میں کسی اور جماعت کی حکومت ہوگی, تو یہ ایک تضاد آئے گا, ایک کلیش آئے گا. تو ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے کہ جو صوبے کا کیس بہتر انداز میں پیش کر سکیں, صوبے کا جو حق ہیں وہ لے سکیں. اگر آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ مشتاق غنی صاحب, ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کافی سیزن پولیٹیشین ہیں, اسپیکر رہ چکے ہیں, وزارتیں رہ چکے ہیں, تو اگر ان قسم کے لوگوں کو آگے لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے مسائل حل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ہری پور سے جو ایوب فیملی کے جو ہیں اکبر ایوب, ارشد ایوب, یہ لوگ منتخب ہو کے بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹروورسی سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کو لایا جائے کہ پشاور کے 2 نام بہت گردش کر رہے ہیں, مینا خان اور سید قاسم علی شاہ, ان کو وزارت دینے کی مطلب فرسٹ ٹائم وہ ممبر پروونشل اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. جی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جہاں تک مینا خان صاحب کا سوال ہے تو وہ بہت PTI کے بڑے درینہ کارکن رہ چکے ہیں. قاسم علی شاہ کی بات ہم کریں گے, ان کے والد صاحب تھے سید علی شاہ, انہوں نے یہاں پر پشاور کی بڑی خدمت کی ہے, وزیر رہے ہیں, میئر رہے ہیں. اور قاسم علی شاہ صاحب ہیں خود نائب ناظم رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو کیسے چلانا چاہیے. اب مینا خان صاحب جذباتی ہیں, ہم ان کی وہ نہیں کہتے کہ اگر وزیر بنتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, لیکن ابھی ان کو سیکھنے کا عمل ہے. وہ فرسٹ ٹائم اسمبلی کے اندر آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا پارلیمانی سیاست کا پتہ ہونا چاہیے. وہ ان کی بھی سیکھنے کی عمر ہے, ان کی ماشاءاللہ بھی اتنے ینگ ہیں, ان کم از کم 30 سے 35 سال ان کو مزید وہ چل سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لائیں کہ جو ساتھ ساتھ تھوڑا سا سیکھے بھی اور آگے چل کے پارٹی کے لیے اچھی سروسز دے سکیں. سر آخری سوال پوچھنا کہ اپوزیشن کا خیبر پختونخوا میں کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے اپوزیشن تو برائے نام ہی ہم سے کہہ سکتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں جب PTI کی پہلا دور حکومت تھا 2013 سے 18 تک کا, اس میں کچھ نہ کچھ اپوزیشن موجود تھی, ٹف ٹائم دیتی تھی PTI کو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2018 میں بھی اپوزیشن تھی, لیکن ان کو PTI کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اکیلے تنہا حکومت بنا سکتے تھے. 2013 سے 18 تک میں آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی جو حکومتی وطن پارٹی, اس میں حکومت کے ساتھ ہی جماعت اسلامی تھی, لیکن 2018 کے بعد جو بنی اس میں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں تھی. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہم بات کریں گے کہ چند ایک مخصوص نشستیں ہی ہوں گی اور تمام جتنے بھی ہیں حکومتی ارکان کی تعداد زیادہ ہوگی, لیکن اپوزیشن کا رول پلے کیا جا سکتا ہے. ہم بات کرتے ہیں
کہ ماضی میں ہم قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں تو بے نظیر صاحبہ کی جو حکومت نواز شریف کی حکومت تھی تو تقریباً 18 اپوزیشن کے ممبرس تھے قومی اسمبلی میں، لیکن انہوں نے مؤثر کردار ادا کیا. لیکن ان کو جو ہماری موجودہ کے پی اسمبلی کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ صوبے کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرے، نیگیٹو سیاست نہ کرے، پازیٹیو سیاست کرے. حکومت کی جو غلط چیز ہے اس کو سامنے لے کر لانا چاہیے، نہ یہ نہ ہو کہ وہ خاموشی اختیار کریں. تو یہ بڑا ذمہ داری ہے اس ٹائم پہ اپوزیشن کی بھی کہ وہ اپنا رول پلے کرے اور اپنے آپ کو منوائے کہ اپوزیشن کے 1 ممبر ہو یا 10 ممبر ہو، اگر وہ مؤثر آواز اٹھائیں گے تو ان کی بات سنی جائے گی، عوامی پذیرائی بھی اس کے حاصل ہوگی، اور صوبے کے جو مسائل ہیں اس کے حل کرنے میں دونوں کا کردار ہونا چاہیے، اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. یہ ہمارا موضوع تھا آج کا خیبر پختونخوا حکومت سازی کے حوالے سے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.